سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں اور یا وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یورپ میں بھی رہتے ہیں، آج کل جو مذہبی کارڈ ہے وہ بڑا زبردست کام کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا آئے دن کبھی کوئی قوال آ جاتا ہے، کبھی کوئی طبلہ نواز آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور بندہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی سیاستدان آ جاتا ہے، کبھی کوئی جج آ جاتا ہے، کبھی کوئی پولیس والا آ جاتا ہے، اور آگے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے اور بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، احمدیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ ہے آج کا ایک بڑا اہم موضوع مجھے یاد آیا۔ پچھلے دنوں میں ایسے ایسے لوگوں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، میرے پاس تھی، پتہ نہیں وہ ڈیلیٹ ہوگی کہیں پہ، کہ وہ بیچارے آ کے وہ ان کی حرکتیں جو تھی وہ تو غیر اسلامی تھی، مگر وہ کلمہ پڑھ کے یہ بتا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو وہ کام کرتے تھے وہ ایسے کام تھے کہ میرا خیال ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اب یہ نوبت اس لیے پہنچی کہ پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے تو یہ اعلان آپ نے کرتے رہنا ہے، اگر پاکستان سے باہر بھی رہنا ہے تو پھر بھی یہ اعلانات آپ کے جاری رہنے چاہیے، ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے خلاف کوئی بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ کوئی مولوی یا ملا یا کوئی مفتی آپ کے خلاف کوئی فتویٰ دے، عام بندہ بھی یہ فتویٰ دے دے گا اور اس کے بعد آپ کے لیے پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یورپ کے قوانین ذرا سخت ہیں، یہاں پہ بھی ایسے ایسے کیس میرے سامنے آتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں انگلینڈ میں، کہ کوئی اگر احمدیوں کے ساتھ بزنس کر رہا ہے تو وہاں جا کے چند لوگ بھی اعلانات شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 50 سال سے پیچھا کیا جا رہا ہے تو ابھی تک احمدی جو ہے وہ ختم ہو جانے چاہیے تھے، مگر یہاں یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، افریقہ، آسٹریلیا، ہر جگہ پہ پچھلے 50 سال میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ یہ تھیوری نہیں آئی کہ 50 سال سے ہی ہمارے علماء، ہمارے ختم نبوت کے مجاہدین، ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ رات دن لگے ہوئے ہیں، خرچہ مرچہ کر کے افریقہ کے سفر بھی کرتے ہیں اور بھی دوسرے شہروں کو بھی جاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے ہمارے ہیں، رائے بند میں اجلاس ہوتے ہیں، مسلم کلونی جناب نگر میں اجلاس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور یہ جناب اس کے باوجود کوئی کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ہے اصل میں جو آج کا پروگرام کا مقصد ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ رات دن پیچھا بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ حالات تبدیل ہونے چاہیے اور لوگوں کو شعور آنا چاہیے، لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان میں پابندیاں بھی لگا کے دیکھ لی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اس کے باوجود لوگوں میں جو دوسرے ممالک میں پاکستانی بھی رہتے ہیں، جن کو سمجھ ہوتی ہے، وہ پھر بھی تعریف کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ٹھیک جا رہے ہیں۔ مجھے کئی لوگ یہاں پہ ملتے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کس فرقے سے یا کس مذہب سے ہے، وہ بزنس کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ آ کے ان کو تنگ کرتے ہیں، پھر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ اعلان کرتے ہیں یہ کہ جناب آپ ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، تو وہاں پہ کوئی رزلٹ نہیں نکلتے۔ اگر آپ رات دن محنت کر رہے ہو، پیپر دینے جائیں، تو پھر رزلٹ تو اچھا آنا چاہیے نا، پھر تو آپ کو فرسٹ کلاس سے ڈگری کوئی ملنی چاہیے، مگر ایسی کوئی ڈگری مل نہیں رہی، الٹا دن بہ دن حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ کسی کے اوپر جھوٹی FIR درج کرا دے یا کسی کے اوپر 298C 295C کا کیس ڈال دے، تو یہ تو پاکستان میں معمولی کیس ہے۔ آپ نے دیکھا مشرف تھا، اس کو بھی آ کے بتانا پڑا، قمر جاوید باجوہ تھا، اس کو بھی بتانا پڑا، اور بھی بے شمار لوگ ہیں۔ یہ حالت اس ملک کی ہو چکی ہے کہ کوئی پوچھے بھی نہ ان کو، تو وہ خود ہی آ کے اب ایسے اعلانات کرنے شروع کر دیتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے، آپ کے کام ایسے ہوں، آپ کے کارنامے ایسے ہوں
کہ لوگوں کو خود بخود پتہ چلے کہ واقعی آپ کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں، مگر ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ ایسا اساس معاملہ یہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کے لیے بنا دیا گیا کہ ذہنی مریض بنا دیے گئے ہیں لوگ، دماغ کام کرنے چھوڑ کے عجیب و غریب طریقے کے ساتھ آ کے وہ سوشل میڈیا پہ حرکتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی۔ یہ نوبت اس لیے وہاں پہ پہنچی کہ قوم، اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائے تو ان کو آخری نبی کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے آخری نبی۔ آپ جا کے مجھے چھوڑ دیں، مائک لے لیں، ایک مائک کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی موبائل پکڑ کے لوگوں سے ذرا یہ سوال کریں تو 100 میں سے شاید 2-4 لوگ جو ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آخری نبی کون تھے۔ اکثریت کو کوئی علم نہیں، اور یہ نہیں کہ کوئی بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، 50 سال کے لوگوں کو بھی پوچھ لیں نماز روزے کا، یہ رمضان آ رہا نا، ابھی سے اشتہار شروع ہو گئے کہ رمضان آ رہا، آپ یہ کھانے میں لیں، یہ آپ صبح افطاری میں لیں، شام کو یہ لیں، کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ آپ نے رمضان میں جو اصل کام ہے، جو روح کی غذا ہے، وہ کیا ہے۔ سب کو اپنی دکانداری کی پڑ گئی، اور بندہ کوئی کھجوروں کا وہ کریٹ لے کے کھڑا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کئیوں نے اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہے ڈبل قیمت پہ کیسے کرنی ہے، مہنگی کیسے کرنی ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ ابھی سے یہ کاروائی شروع ہوگی، لوگوں نے چیزیں جو ہے وہ سٹاک کرنی شروع کر دی ہوں گی تاکہ جب رمضان آئے گا تو ہمارا سیزن لگے گا۔ اور پھر جب ان سے آپ کہیں گے تو وہ کہیں گے جناب ہم بھی ختم نبوت کے مجاہد، ہم بھی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور رات دن اگر ان کی دکانوں پہ دیکھے جا کے حاجی، حافظ، اس طرح کے الفاظ لکھے ہوں گے، جیسے ہی آپ جائیں گے کوئی آپ کو خالص چیز نہیں ملے، ہر 2 نمبر چیز ان کے پاس پڑی ہوگی۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں، عام پبلک ہے، ان کی صحت سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو ان کو خوراک دی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں یورپ جو مسلمانوں کے ممالک نہیں ہیں، ان کے بھی یہاں دیکھ، ابھی ٹیسکو میں چلے جائیں، ابھی دوسری مارکیٹوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ انہوں نے ابھی سے آفر لگانی شروع کر دی ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو ہم آپ کو سستی چیزیں دیں گے تاکہ آپ آرام کے ساتھ، جو لوگ بھی عام پبلک بھی ہے جن کے حالات اتنے اچھے نہیں، وہ بھی اچھی غذا کھا سکیں۔ لیکن ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں پہ اعلانات ہم تو یہ کریں گے کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہمارا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا احمدیوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہاں پہ اگر دیکھیں تو مسلمانوں سے بھی کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ بہت سے لوگ ابھی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے اس بزنس کی طرف توجہ دے، پورا سال وہ انتظار کرتے ہیں، اور پھر کئی جگہ پہ فری کھانا ملے گا۔ آپ جو فری کھانا دے رہے ہیں ان کا پتہ کریں تو ان کے پاس بھی 2 نمبر کمائی ہوگی، حالانکہ رزق حلال ہوگا تو اس میں سے آپ خرچ کریں گے تو اس میں فائدہ ہوگا، لیکن یہ چیزیں آپ کو بتائی نہیں گئی۔ جس طرح وہ ملک ریاض نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جب تک آپ دانہ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب اس نے دانہ ڈالنا بند کر دیا تو اس کے خلاف بھی فرنٹ گرفتاری ہو گئی، اس کے خلاف بھی وہ لوگ بول پڑے، پہلے سب سے پلاٹ لیتے ہیں، سب کو ہڈی کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگ جو آ کے اس طرح کے اعلانات کرتے ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، ہمیں تو کبھی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کسی کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ کامنٹس میں لکھے، مجھے تو کئی لوگ پوچھتے ہیں، میں کہتا یہ چینل ہم نے بنایا ہوا ہے عام پبلک کے لیے، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، لوگوں کی مشکلات کیا ہیں، یورپ کے حالات کیا ہیں، سیاسی پناہ والوں کے کیا حالات ہیں، تو ہم نے اس لیے بنایا ہوا۔ تو جناب یہ ہے اصل میں پرابلم ہے کہ ہماری، اب میں دیسی الفاظ میں بتا، کرتوتیں ٹھیک نہیں۔ جب کرتوتیں ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر بندہ خود بخود ہی بولتا رہتا ہے، ذہنی مریض بنا دیا گیا قوم کو، اور ان کے دماغ کام کرنے چھوڑ گئے۔ آج یہ حالت پاکستانی عوام کی کر دی گئی ہے کہ اکثریت آپ دیکھ لیں کیلے بول رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، وہ کیلے بیچارے بول رہے تھے۔
کل ایک کامرس میں کسی نے پوچھا تھا جرمنی سے کہ میرے پاس سیاسی پناہ میری منظور ہو چکی ہے اور ہمیں بھی کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں، فی الحال اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ جن کے سیاسی پناہ کے کیس منظور ہو چکے ہیں، جنہیں نیلے رنگ کے پاسپورٹ مل چکے ہیں، بلیو پاسپورٹ، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ایک اور سوال بھی تھا، وہ یہ تھا کہ ہماری نیشنلٹی منظور ہو گئی ہے، پاسپورٹ ہمیں ملنے والا، تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل ہوگی، آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن جو سیاسی پناہ والے ہیں، جن کے کیس منظور ہوئے ہیں، وہ جتنی جلدی ہو سکے ایک تو کام نہ چھوڑیں، دوسرا زبان کا کورس کریں، اور اس کے بعد پھر یہاں کی نیشنلٹی جرمن جو ہے جتنی جلدی ہو اور لے، کیونکہ جب بھی کوئی قوانین بنتے ہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پارلیمنٹ بنے گی اور اس کے بعد ظاہر ہے 6 ماہ سال بعد کوئی شاید تبدیلی آئے، اور ابھی وہ بھی نہیں ضروری کہ آئے یا نہ آئے، آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہوگا، تو ان کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔